اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوفون بالنظر ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ۔ مومنین کرام، سامعین محترم، وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف چند ایک جملات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا مرحلہ جیسا کہ بزرگوار نے فرمایا واقعاً قابل تحسین ہے کہ بچوں کو جو کہ امت کا آئندہ اور مستقبل ہیں اس طرح کی چیزوں میں تشویق کی جائے، اور روز ولادت امام حسن مجتبیٰ بھی ہے۔ یہ خود ایک طرح سے ائمہ اہل بیت اطہار سے توسل کا ذریعہ اور بہانہ ہے۔ انشاءاللہ کہ یہ سارے کے سارے بچے نوجوان اس بات کو یاد رکھیں گے۔ میں انہی کے لیے چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ غور سے میری دو چار باتیں سن لیں۔ یقیناً اس سن میں آپ نے روزہ رکھا اور اس روزے میں پیاس اور بھوک کو محسوس کیا، لیکن شاید آپ سے بھی بہت کم عمر میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام سورہ مبارکہ دہر یا سورہ مبارکہ انسان، اس کی جو تفسیر اور خصوصاً اس کے شان نزول کے اندر جو بحث ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض ہوتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کچھ افراد ہیں جن میں سے کوئی حضرت امیر علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اگر نذر کریں تو انشاءاللہ خدا آپ کے بچوں کو شفا عنایت کرے گا۔ حضرت نے جو نذر مانی ہے وہ 3 روزوں کی نذر ہے۔ یہ نذر حضرت زہرا نے بھی مانی، جناب فضہ نے بھی مانی، اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے بھی مانی۔ اور جب دونوں شہزادوں کو شفا حاصل ہو گئی تو پھر اس نذر کو رکھا گیا۔ یہ واجب، چونکہ نذر کا روزہ ہے، بچوں پر بظاہر واجب نہیں ہے، لیکن دونوں شہزادوں نے جو نذر کی ہے اس نذر کو انہوں نے سن تکلیف نہ ہونے کے باوجود پورا کیا ہے۔ اب جو کیفیات ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر نے کچھ جو کا آٹا قرض لیا ہے اس بدلے کہ حضرت زہرا جو بکریوں کے یا دمبے کا بال ہوتا ہے اس سے اسے اون نکال کر دیں گی۔ جس مقدار کا اس سے وعدہ ہوا، جب حضرت نے اس کے 1/3 کو سی لیا تو اس میں سے ایک حصہ نکالا۔ سب نے روزہ رکھا اور جب افطار کا وقت آیا تو کسی یتیم نے آواز دی، سارا افطار اسے دے دیا گیا۔ اسی طرح سے اگلے دن ایک مسکین نے آ کر آواز دی تو سارا افطار اسے دے دیا گیا، اور تیسرے دن ایک اسیر نے آ کر جب آواز دی تو سارا افطار اسے دے دیا۔ 3 دن اس سے آپ سے بھی شاید کم سنی میں امام حسن امام حسین علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، اور پھر 3 دن مسلسل اپنا افطار دوسروں کو دیا ہے۔ جو پیغام آپ لوگوں کے لیے ائمہ کی سیرت میں یہاں پر ملتا ہے وہ یہ کہ اس کم سنی میں بھی ائمہ اہل بیت اطہار روزہ رکھنے کے باوجود بھی دوسروں کی ضرورت کے خیال کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ آج ابھی آپ کے اوپر بھوک اور پیاس ہوگی، آپ ابھی اس وقت پیاس کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ لگ رہی ہے پیاس یا نہیں لگ رہی؟
لگ رہی ہے بھوک یا نہیں لگ رہی؟ بس اپنی اس بھوک اور پیاس میں آج مثلاً یاد کرو غزہ اور فلسطین کے بچے کہ وہ کتنی بھوک اور پیاس کے عالم میں. کیوں؟ یہ کربلا کا حقیقی درس ہے کہ کربلا والے اپنی بھوک اور پیاس کے اوپر دوسروں کی بھوک اور پیاس کو مقدم رکھتے ہیں. شاید ہم ان تک کچھ نہ پہنچا سکیں، لیکن آپ کا یہ احساس بعض اوقات ایک بہت بڑا کام کر جاتا ہے. لہذا افطار کرتے ہوئے غزہ اور فلسطین کے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ پروردگار ان کی مشکلات کو آسان کرے اور جو ظلم و ستم اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے اس کو نیست نابود کرے. ایک بزرگوار موجود ہیں، آقا کی خدمت میں جسارتاً صرف چند ایک جملے عرض کروں گا کہ امام کی نسبت جو صلح کی کیفیت مشہور ہے، جیسا بھی بزرگوار نے بھی اپنی تقریر میں عرض کیا، ایک غلط فہمی جس کو اپنے ذہنوں سے باہر نکالیں. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح نہیں کی ہے، امام نے صلح کو قبول کیا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لہذا یہ جو ایک مرحلہ ذہنوں میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی، نہیں، امام نے صلح نہیں کی ہے. بلکہ جو تاریخ ہے اگر کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں تو حضرت امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو پہلی فرصت حضرت کو نصیب ہوئی ہے اس میں فتنہ شام کو دبانے کے اور ختم کرنے کے لیے حضرت نے قیام کیا. اور جب حضرت نے قیام کیا اور لشکر لے کر چلے ہیں تو اب یہ لشکر جس قسم کا تھا، کس قسم کے لوگ موجود تھے، تاریخ کس موڑ پر کھڑی ہے، اور سب سے اہم ترین جو عنصر تھا وہ یہ تھا کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جس میں لوگوں کا بنایا ہوا نظام الہی نظام کے ساتھ مکس ہو رہا ہے، خلط ہو رہا ہے. یہ مسائل ہیں جن سب کو ایک تیر سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حل کرنا ہے. یہ امام حسن کی اسٹریٹجی ہے. یعنی انسان آج بیٹھ کر اگر امام حسن کی اس اسٹریٹجی کو سمجھے تو واقعاً سوائے اس بات کے کہ واقعاً یہ علم الہی کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو امام کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ تاریخ کا مکار ترین آدمی ہے، جس کو تاریخ سیاست میں مثلا منفی سیاست میں بادشاہ سمجھا جاتا ہے. اب اس کی منفی سیاست کے مقابلے پر الہی سیاست کا کمال امام حسن مجتبیٰ دکھا رہے ہیں. وہ کمال کیا ہے؟ امام نے آتے ہی سب سے پہلے لشکر تیار کیا. اب امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا کیوں پیش آ رہی ہے. امام یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بابا کے ساتھ کیا مسائل تھے. تاریخ میں ان تمام شبہات کو ختم کرنے کے لیے لشکر تیار کیا. اب جب لشکر تیار ہوا تو سامنے سے لازمات ہے، یہاں سے لشکر چلے گا، وہاں سے بلاخر لشکر تو آئے گا. لیکن یہ لشکر وہ ہے جو صفین میں الہی تلوار اسد اللہ کی کانٹ دیکھ چکے ہیں، جو سیف اللہ کے معجزات کو دیکھ چکے ہیں. لہذا ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ اپنے دور کے دوسرے ید اللہ اور سیف اللہ کے مقابلہ کر سکیں. ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ اب یہ موجودہ وارث ذوالفقار کا مقابلہ کر سکیں. ان کو پتا ہے کہ اب اگر ذوالفقار چلے گی تو کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ جو کر سکتے تھے، نو کے نیزہ پہ قرآن اٹھا سکتے تھے، جتنا لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے تھے بنا چکے تھے. لہذا انہیں معلوم تھا کہ اب نہیں ہوگا. لہذا کیا ہوا؟ انہوں نے مکاری کی سیاست کا دوسرا رخ اختیار کیا اور بیت المال کو ابا جی کا مال سمجھ کر تقسیم کرنا شروع کیا، لوگوں کو خریدنا شروع کیا. اور تاریخ نے یہ رخ دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ جو سردار لگاتے، جو فوج کا سپہ سالار لگاتے، اسے بڑی قیمت کے ساتھ خرید لیا جاتا. اور ہر مرتبہ امام حسن مجتبیٰ اس خریداری کے بعد جس کو بھیجتے اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ لگانی پڑتی. آخری بندہ جو امام نے بھیجا وہ عبید اللہ ابن عباس تھا، جس کے بچوں کو امیر شام کے لشکر نے قتل کیا تھا. اس کے چھوٹے بچے کو اس کی بیوی کے گود میں قتل کیا تھا، جس سے وہ پاگل ہو گئی تھی. لہذا آخر میں امام نے عبید اللہ ابن عباس کو بھیجا. یہ امام کی اسٹریٹجی تھی. عبید اللہ ابن عباس کو خریدنے کے لیے اس نے اتنا پیسہ لگایا کہ اب اس کے خزانے میں کچھ نہیں بچا تھا. یہ پہلی اسٹریٹجی تھی امام حسن مجتبیٰ کی. دو کام ہوئے ایک ساتھ، ایک طرف بیت المال خالی ہوا، دوسری طرف اپنے اور اپنے بابا کی مظلومیت کا تاریخ میں اظہار کر دیا کہ ائمہ کی صف میں کیسے کیسے منافق اور کیسے کیسے لالچی کھڑے تھے. اب یہ یاد رکھنا، اگر امام کی پشت پر ایسے افراد ہوں تو امام تنہا ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی لشکر جو تیار کرنے یہ بچے، امام کو ایسے سپاہی چاہیے کہ جو نہ تلوار سے ڈرتے ہوں نہ پیسے سے خریدے جا سکتے ہوں. اگر اپنے آپ کو امام کے لیے ایسا بنا سکتے ہو تو اپنے زمانے کے امام کے سپاہی بن سکتے ہو.
ورنہ کیا ہوتا ہے امام کی رکاب میں کھڑے ہو کر بھی کوئی اس جگہ سے نکل کر لعنت اللہ علیہ کی صف میں چلا جاتا ہے. یہ سفر تو یہاں پر نظر آ رہا ہے نا. علیہ السلام کی فہرست سے نکل کر کہا جا رہے ہیں لعنت اللہ. حسین اس کو کہتے ہیں جو لعنت اللہ کی فہرست سے نکال کر کسی کو علیہ السلام میں لے آئے. لہذا غور کیجئے گا, امام نے یہ اسٹریٹجی جب کی, ادھر سے 2 کام ہوئے, خزانہ خالی ہو گیا. اب جب اس نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی امام کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کو بھیج کر امام کو زخمی کروایا. زخمی ہونے کے باوجود بھی جب امام نے لشکر نہیں چھوڑا, میدان نہیں چھوڑا, تو آخری حربہ یہ تھا کہ جھوٹی صلح کر کے کسی طرح سے امام کو پیچھے. اب یہ اپنے حساب سے امام کے ساتھ جھوٹی سیاست کر رہا ہے, امام نے الہی سیاست کی. امام نے اس صلح نامہ کو اس شرط پہ قبول کیا کہ اگر بات ہوگی اس شرط پر کہ جو اس کی شرائط ہیں میں کروں گا. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو جھوٹی سیاست کے ذریعے, جھوٹے دھوکے کے ذریعے سے, جھوٹے صلح کے ذریعے سے کسی طرح سے امام کو واپس بھیجنا ہے. لیکن امام نے اسی سے فائدہ اٹھایا, شرائط ایسی لگائیں کہ انہوں نے بنی امیہ کے چہرے سے منافقت کا نقاب اتار کر ان کی جڑوں کو بتا دیا کہ یہ سارے کے سارے یہودی کے اولاد اور مشرک ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا بڑا کمال کیا, وہ جو حضرت امیر کے کندھوں پر مسلمانوں کے بنائے ہوئے نظام کی قبا کو زبردستی چڑھا دیا گیا تھا, اگر یہ سلسلہ آگے چلتا تو امامت اور لوگوں کی بنائی ہوئی نظام خلافت کے درمیان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا. پھر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امامت اور ہے جس کا دین سے تعلق ہے, لوگوں کی بنائی ہوئی خلافت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نازک موڑ ہے, اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں اور ایک ہو جائیں تو مشکل ہو جائے گی. لہذا امام نے اسی تیر سے دوسرا شکار کیا, دوسرا شکار یہ کیا, یہاں منافقت کی نقاب کو اتارا اور وہاں سے اس قبا کو دوبارہ اتار دیا کہ جو کندھوں پر حضرت امیر کی چڑھائی گئی تھی. یہ کارنامہ حسن مجتبی علیہ السلام ہے کہ انہوں نے دین مبین اسلام کے مضبوط ترین سیاسی نظام امامت و ولایت کو اسی طرح سے پاکیزہ رکھا جیسے اس کا حق ہے. یہ کمال ہے امام حسن مجتبی کا کہ جو آپ نے اپنی صلح کے ذریعے سے حاصل کیا. صلح کی شرائط ایسی تھی, امام جانتے تھے کہ یہ قبول نہیں کرے گا. جب اس نے شرائط کا انکار کیا تو خود اپنی حیثیت کو زیر سوال لے کر آیا, اس لیے کہ اسلام کے قوانین ہیں کہ کوئی اگر صلح کا انکار کر دے تو جس چیز پر صلح ہوئی ہے اس پر اس کا حق باقی نہیں رہتا. اور اس کے بعد کا مرحلہ وہ ہے کہ جسے امام حسین نے کمال تک پہنچایا. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خاص طور پر یہ بچے کہ جو آج اپنے روزے کو امام حسن مجتبی کی خدمت میں تقدیم کر رہے ہیں, آج کا ثواب روزے کا کس کو تقدیم کرنا ہے, کس کو پیش کرنا ہے, امام حسن مجتبی علیہ السلام کو. یہ تمہاری طرف سے بہترین ہدیہ ہوگا کس کو, امام کو. اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو آج کے روزے کا ثواب کا. مولا ہم نے عیدی دے دی آپ کو, ہم نے تحفہ بھیج دیا امام حسن کی ولادت کا, اب آپ سے ہمیں عیدی چاہیے. اور جب امام سے عیدی طلب کرو تو سب سے پہلے خود امام کے ظہور کو طلب کرنا. پروردگار بحق امام حسن مجتبی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما. تمام علماء مراج اعظام کی حفاظت فرما. تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بار الہ ہم سب کو بالخصوص ان بچوں کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.